اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک ایک ایسا راستہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے زندگی کا رخ تبدیل کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی سے ساری پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہو، اس کی مشکلات ختم کرنے والا ہو، اسے اندھیروں سے نکالنے والا ہو، اور وہاں سے وہ انسان کو درود پاک کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے بے انتہا پیار کرے اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس انسان کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اگر کسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں درود پاک کی محبت لے آتے ہیں، درود پاک جو ہے اس کے ذہن میں سوچ لے آتے ہیں کہ وہ بندہ میرے راستے پر چلے، اس کے دل میں درود پاک کے لیے ایک جنون آ جاتا ہے، ایک عشق آ جاتا ہے، وہ عشق رسول میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر آج ہم درود پاک کا ورد کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کیا ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر فرشتے پڑھتے ہیں، اور پھر ہم بندوں میں سے اسپیشل ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ سب درود ابراہیمی سب درودوں کا سردار ہے۔ ہر درود پاک کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی برکات ہیں، اپنے فائدے ہیں، اپنے ثمرات ہیں۔ جب ہم درود شریف پڑھنے کے راستے پر چلیں گے، جب ہم درود شریف پڑھیں گے، سچے دل سے پڑھیں گے، تو ان کے فائدے، ان کے ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے، ہماری زندگی میں میریکلز ہوں گی۔ چاہے آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، ضروری نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، بے شک آپ ایک ہی ٹائم میں 313 مرتبہ پڑھیں، درود ابراہیمی کو پڑھیں۔ آپ نے اپنا دماغ، اپنی سوچ اس طرح رکھنی ہے کہ آپ روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ساری پریشانیوں کو اس وقت نہیں سوچنا، آپ نے جسٹ یہ سوچنا ہے کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ تحفہ بھیج رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ تو آپ کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں، آپ کی آرزوئیں ہیں، آپ کی حسرتیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں، وہ آپ اپنے اندر ہی رکھیں، لیکن جب آپ درود پاک محبت سے پڑھیں گے، لگن کے ساتھ پڑھیں گے، باوضو ہو کر پڑھیں گے، انسان جب ساری دنیا سے تھک جاتا ہے، کسی سے مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے دل کے بہت سے ارمان ہوتے ہیں، جب وہ ایک ایک بات بتاتا ہے تو ان عرضوں کی ہے جو ایک ایک باتوں کے ساتھ اس کے آنسو آ جاتے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے درود پاک پڑھیں، درود پاک کو اتنی لگن کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، سچے دل کے ساتھ پڑھیں، اور ضرور آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جب آپ رو کر گڑ گڑا کر درود پاک پڑھتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ گڑ گڑاہٹ، آپ کی دعائیں درود شریف کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب فرشتے پہنچتے ہیں، وہ ویسے ہی گڑ گڑاہٹ، آپ کی دعائیں، آپ کی التجائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو یقین جانو آپ جس طرح توجہ سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، لگن سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اسی طرح آپ کو توجہ ملے گی، محبت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے کر جائے گا۔ ایک بار آپ درود شریف کو پڑھ کر دیکھیں، ایک بار آپ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں ضرور میریکلز ہوں گے، آپ کی زندگی میں ضرور خوشیاں آئیں گی، چاہے وہ کسی قسم کی تکلیف ہو، پریشانی ہو، جنات کی ہو، تعویذات کی ہوں، رزق کی ہوں، اولاد کی ہوں، رشتوں کی ہوں، جس چیز کی بھی آپ کی پریشانی ہے، مشکلات ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ درود پاک کی مدد سے حل کرے گا، انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔